إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے ہمارے گھروں میں سکون کب ملے گا. یاد رکھیں یہ جو گھر جس میں میں اور آپ رہتے ہیں اس گھر میں سکون کب ملے گا. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہم ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، کبھی ہم نے اس گھر کی جو نعمت ہے کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو گھر اللہ نے دیا ہے کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کتنے ایسے لوگ جو بے گھر ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہے. ذوالقرنین یہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے تھے. تو ذوالقرنین جہاں سورج نکلتا ہے نا وہاں گئے تھے ذوالقرنین. وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جن کے پاس گھر ہی نہیں. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. کچھ ایسے لوگ جن کے پاس گھر ہی نہیں، یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں آج بھی دنیا میں جن کے پاس گھر نہیں. جیسا کہ اللہ نے سورہ بلد کے اندر فرماتے ہیں ذا متربہ، بعض لوگوں کا گھر جو ہے نا فٹ پاتھ ہے، وہیں ہو مٹی ہی میں رہتے ہی وہ وہیں ان کی زندگی. اللہ نے ہم لوگوں کو گھر دیا ہے، ہم اس گھر کا شکر ادا کیسے کریں؟ کیا دعا پڑھیں جس کی وجہ سے ہمارا گھر کا شکر ادا ہو جائے؟ مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا
وسقانا وآوانا وآوانا، اے اللہ تو جو نے مجھے گھر دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. وآوانا کا مطلب اے اللہ تو نے جو مجھے گھر دیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے یہ دعا معلوم ہے؟ نہیں، یہ دعا پڑھیے، حصن المسلم کتاب میں آپ کو یہ دعا ملے. جو اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے اس کا بھی آپ کو شکر ادا کرنا پڑے گا. جیسا کہ گھر میں سکون کب ملے گا، یاد رکھیں جو میرا عنوان ہے آج خطبے کا. پہلی جو چیز ہے، گھر میں سکون چاہتے ہیں آپ تو تمہارا جو گھر ہے نا اس میں توحید ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں توحید نہ ہو تو کبھی کبھی گھر میں سکون نہیں ملے گا. چاہے گھر کروڑوں روپے سے بنا ہوا کیوں نہ ہو، گھر کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، لیکن اس میں توحید نہیں ہے وہ گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. یاد رکھیں آج لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں پتھر اٹکاتے ہیں یا تو تگڑ جس میں جو ہے نا نعوذ باللہ تعویذ رہتا ہے، نعوذ باللہ فلاں فلاں ہوتا ہے. جس گھر میں شرک ہو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. اسی وجہ سے نہیں ایسے لوگ ہی وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری بیوی جو ہے نا مشرکہ ہے، ہماری بیوی قبر پرست ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعوت دو. آپ کے ماں باپ اگر قبر پرست ہیں آپ دعوت دو اپنے ماں باپ کو. اپنی بیوی قبر پرست سے دعوت دو. جیسا کہ لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر ہے. امام قشیری نے تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ان کی بیوی کافر تھی. لقمان علیہ السلام نصیحت کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. تو یہی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ. یعنی کہ سب سے پہلے گھر میں اگر آپ سکون چاہتی تو توحید کو اپنا. توحید کے بغیر کبھی سکون نہیں ملے گا، گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. یہ پہلی جو چیز ہے، اگر آپ اپنا گھر سکون چاہتی ہیں تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو توحید پرست ہونا چاہیے. دوسری جو چیز ہے، اگر آپ اپنا گھر سکون چاہتی ہیں گھر میں تو جو نا شوہر بیوی دین کا علم حاصل کرے، ماں باپ دین کا علم حاصل کرے. بغیر علم کے گھر میں سکون کیسے ملے گا؟ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد ہی کو نہیں آتی تو ان کے پاس دین کا علم نہیں رہے گا. جس کے پاس دین کا علم نہ ہو وہ اپنے گھر کو دیندار کیسے بنا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتنا علم ہے دین کا، کتنے ہم لوگ اپنے گھر میں کتنا دین کا علم اپنے بیوی بچوں کو بتاتے ہیں. جبکہ صحابہ ایسے تھے دین کا علم حاصل کرتے تھے جا کر اپنے بیوی بچوں کو بتاتے تھے. تبھی تو گھر میں سکون ملے گا. ہمارے گھر میں اگر آپ سکون چاہتی تو دین کا علم حاصل کرو. کب سے کب تک دین کا علم حاصل کرنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک تم علم حاصل کرو. پیدائش سے لے کر ماں کی قبر تک. بلکہ آپ دیکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ علم حاصل کرتے تھے، بلکہ آخری لمحے میں سکرات کی حالت میں بھی کتاب پڑھ رہے تھے. تو یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی، ان کی کتاب ان کے فیس میں آ کے گر گیا. یہ علم ہے. جو بھی لوگ آپ عالم نہیں کم از کم علم حاصل کیجئے. کیسے؟ صبح شام کا درس ہے جو مسجد میں جو چلتا ہے، تو جو بھی پروگرام ہے آپ وہاں جائیے علم حاصل کیجئے. سب سے پہلے آپ دیندار بنیں گے نا تو آپ کے بچے دیندار بنیں گے. آپ دیندار نہیں، آپ مزے اڑاتے رہیں گے، آپ کے بچے کبھی دیندار نہیں بنیں گے، کبھی دیندار نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے نا. یہ جتنی مائیں یہاں ہیں کیا وہ دین کا علم حاصل کرتی ہے؟ کیا وہ ہر دن کسی نہ کسی عالم کا بیان سنتی ہے؟ کیا وہ ہر دن قرآن کی کوئی آیت کی ترجمہ تفسیر پڑھتی ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی کو وہ کس طرح وہاں کی عورتیں دین کا علم حاصل کرتی ہیں. یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. عاتکہ رضی اللہ مشہور صحابیہ ہیں. عاتکہ رضی اللہ سب سے پہلے یہ عبداللہ سے شادی کرتی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے شادی کرتی. دیکھیے کنڈیشن کیا تھا ان کا. یہ عاتکہ جب عبداللہ سے شادی کرتی کنڈیشن کیا تھا؟ ایک ہی کنڈیشن. عبداللہ سے کہتے کہ عبداللہ میں آپ سے شادی کروں. یہ صحابی عاتکہ کہتی اے عبداللہ میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تمنعنی من الذهاب الى المساجد. اے عبداللہ شادی کے بعد بھی میں مسجد میں جاؤں گی. یاد رکھیں شادی کے بعد بھی مسجد میں جاؤں گی، وہاں بیٹھ کر علم حاصل کروں گی. کون کہتی؟ صحابیہ عاتکہ رضی اللہ عنہ. چند دنوں میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد عاتکہ رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرتی جن کا نام تمام کو معلوم ہے، وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شادی کرتے لیکن کنڈیشن لگاتی. کہتی کہ عاتکہ رضی اللہ عنہ کنڈیشن لگاتی. کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے تم شادی کے بعد بھی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے. جب عورتیں مسجد کو نہیں آئیں گی تو کہاں سے علم حاصل کریں؟ خاص طور پر عورتوں کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے.
یہی تو حدیث میں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں تم اپنی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استأذنکم نساؤکم باللیل فأذنوا لہن، اگر عورتیں رات میں بھی مسجد جانے کی اجازت اپنے شوہر سے مانگتی ہے تو شوہر پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو اجازت دے مسجد جانے کی۔ جیسے کہ رمضان آ رہا ہے قریب، اپنی بیویوں کو مسجد میں لے کرو، جو دروس سے عورتیں سنیں۔ جب عورتیں دیندار بنے گی اس کے بچے دیندار بنے گے، گھر کا ماحول دیندار بنے گا، تبھی تو گھر میں سکون ملے گا۔ بغیر دینداری کے گھر میں کبھی سکون نہیں رہے گا، کبھی سکون نہیں رہے گا۔ دوسری جو چیز ہے، گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دیندار بنو، خود بھی دیندار بنو، اپنی بیویوں کو بھی دیندار بناؤ۔ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ بغیر قرآن کی تلاوت کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں کبھی بیٹھ کر آپ پڑھیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب گھر اوپننگ ہوتا ہے 5 عالموں کو ہم بلاتے ہیں، گھر میں بٹھا کے سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں، آپ کا گھر ہے تو آپ پڑھیے، آپ کا گھر ہے نا تو آپ پڑھیے۔ تو جب آپ آپ کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں گے، یہ شیطان آپ کے گھر سے نکل جائے گا، تبھی آپ کو سکون ملے گا، تبھی آپ کو سکون ملے گا۔ آج ہم لوگ گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، گھر میں داخل ہے موبائل، ہمارے یہاں گھر میں داخل ہے موبائل۔ جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما یمنع احدکم اذا خرج من سوق، تم میں سے کوئی انسان، دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں اور آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی گھر میں داخل ہو، ان یقرأ 3 آیات من القرآن الکریم، کم از کم 3 آیت پڑھ کرو، گھر میں داخل ہونے کے بعد 3 آیت پڑھو۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سکھتے لوگ گھر میں داخل ہوئے بس موبائل اٹھا کے بیٹھ گئے ہم لوگ۔ قرآن پڑھو گھر میں، حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ، اگر آپ قرآن سورہ بقرہ پڑھیں گے، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، برکتیں نازل ہوگی، گھر میں برکت نازل ہوگی۔ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی بولو، اے بیٹا تم بھی قرآن پڑھو، خود دیندار بنو، اپنے بچوں کو بھی بولو۔ یہ ماں ہے، اپنی بیٹیوں کو بولو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المرأة راعیة فی بیت زوجها، یہ عورت ذمہ دار ہے، یہ ماں ذمہ دار ہے اپنی بچیوں کو دین سکھانے کا۔ ماں بولے اپنی بچوں کو، بیٹی تو قرآن پڑھ، بیٹا تو قرآن پڑھے، ماں باپ ذمہ دار ہے، ہم اپنے بچوں کو بولے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو گلی والے کبھی نہیں سکھائیں گے، یاد رکھیں، محلے والے کبھی نہیں سکھائیں گے، معاشرے والے کبھی نہیں سکھائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے اپنے بچوں کو دین دیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو بھی بولو، تاکہ بچے بھی جو نا قرآن کی تلاوت کریں۔ چوتھی جو چیز ہے، اگر آپ گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں تو شوہر بیوی کی لڑائی جھگڑا جو ہے نا، اس میں جو ہے نا آپ کمپرومائز کیجیے، اس میں تھوڑا کمپرومائز ہونا چاہیے آتا۔ اگر آپ شوہر ہے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو کبھی گھر میں سکون نہیں ملے گا، کبھی گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، اللہ اس گھر والوں کے اندر نرمی کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتے۔ اگر اب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی انداز میں پیش آتا ہے، چاہے بیوی کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، آپ نرم انداز میں پیش آؤ، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرم انداز میں پیش آئے۔ ہم پیش آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تھوڑا نمک کم ہوا سامنے والے کو گالیاں دیتی، تب گھر کا ماحول ہی اس طرح ہے تو کہاں سے سکون ملے گا گھر میں۔ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو سب سے پہلے نرمی اختیار کرو۔ بیوی ہے، شوہر کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتا تو نرمی اختیار کرو۔ شوہر ہے، بیوی کے ساتھ کوئی نرمی ہو جائے تو نرمی اختیار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نرمی اختیار کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کرے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ کون پسند نہیں کرے گا اللہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ کون پسند نہیں کرے گا کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ اگر آپ نرمی اختیار کریں گے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔
اللہ آپ سے محبت کرے گا، بلکہ وَيُعْطَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنُفِ، اگر آپ سخت دل کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے کبھی گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، ایک کہ قرآن کی نصیحت ہے، قرآن کے علاوہ بھی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اذا دخل بیتہ کالصبی، جب آپ گھر میں داخل ہو جاؤ تو بچی کی طرح رہو، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے سامنے والے کچھ بھی تکلیف دے کچھ بھی نہیں بولتا ہے بچہ، اس طرح آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اس طرح آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، یہی تو دین ہم کو سکھاتا ہے۔ گھر میں سکون چاہتے ہو تو نرمی اختیار کرو، بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرو، بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر سے کوئی غلطی ہو تو معاف کرو، تبھی آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو کبھی اپنے گھر میں گانے کو داخل مت کرو۔ کبھی گھر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو موبائل دکھاتے ہیں، کارٹون دکھاتے ہیں، اس میں گانا نہیں، اس میں گانا نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ فیشن کا زمانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مغربی تہذیب کو ہم اپنائیں گے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ فیشن کا زمانہ نہیں بلکہ دین پر ثابت قدم رہو، یہ وہ زمانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان من ورائکم زمان الصبر، فتنے کا زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، المتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم۔ اس زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین پر جم جاتا ہے، جیسا کہ آپ ہیں، فتنوں کے زمانے میں آپ گانے سے دور رہتے ہیں، فتنوں کے زمانے میں آپ برے دوستوں سے آپ دور رہتے ہیں، فتنوں کے زمانے میں آپ بری چیزوں سے آپ دور رہتے ہیں، 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کبھی؟ اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین پر جم جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز کی عبادت کرتا ہے، تہجد کی عبادت کرتا ہے، ایسے مسلمان کو ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ پڑھو دین پر جم جاؤ، یاد رکھو، اسی میں سکون ہے۔ اس کے علاوہ آج لوگ کتنے ٹینشن میں، آپ دیکھیں ہر انسان ٹینشن میں، کیوں؟ مال کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے۔ اگر آپ دیندار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا ہے دلیل؟ اللہ نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ اگر آپ دیندار بنیں گے، جتنی مائیں ہیں یہاں پر اگر وہ دیندار بنے گے، جتنے شوہر، جتنے ماں باپ جو اگر وہ دیندار بنیں گے، جتنے نوجوان اگر وہ دیندار بنیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو اچھی زندگی دے گا، اللہ دنیا میں مال بھی دے گا، سب سے اللہ نوازے گا، بس خود میں ایک بنو یاد رکھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نہیں بنتے یاد رکھو۔ ہر انسان کے اندر ایک کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، انسان دیکھیں کیا کمی ہے ہمارے اندر، یعنی کہ خاص طور پر اگر آپ نرمی چاہتے ہو، اپنا گھر میں سکون چاہتے ہو تو جناب گانا کو کبھی داخل مت کرو۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ، یہ جو امت ہے امت محمد ہے، خسف و مسخ و قصف، اس امت میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، اسی امت میں، اسی امت پر کئی لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، اسی امت پر کئی لوگوں کے چہرے کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، جس طرح بنو اسرائیل کے چہرے کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، 7 دن تک وہ بندر تھے، پھر ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں بھی کئی لوگوں کو ہم جو نا ان کے چہرے کو بدل دیں گے اور ان کو زمین میں دھسا دیں گے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کب ہوگا، کب اس طرح ماحول ہوگا، لوگوں کے زمین میں دھسا دیا جائے گا، کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہرت المعازف، جب گانا عام ہو جائے، جب لوگ گانا سننا شروع کر دیں، سمجھ جاؤ کہ یہ ماحول یہ جو نا شروع ہو چکا ہے۔ آج کیا ہے، ہم جب سفر میں نکلتی تو کار میں گانا رکھے جاتے، نعوذ باللہ، ایسے وقت نعوذ باللہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کس حالت میں ہماری موت ہو گیا، تھوڑا سوچ کے دیکھو آپ خود، یاد ہے ہم ہیڈ فون میں گانا سنتے ہوئے جو نا سفر کرتی، ایسے وقت ہماری موت ہو جائے تو کس حالت میں ہماری موت ہوگی، نعوذ باللہ۔ کئی ایسے واقعات امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کرتی، ایک انسان پوری زندگی سود کھاتا تھا، سود حرام ہے شریعت، پوری زندگی سود کھاتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سکرات کی حالت میں بتا رہا تھا مجھے 500 روپے سود آنا ہے، مجھے 200 روپے سود آنا ہے، موت کے وقت، یعنی کہ موت آپ جو کریں گے موت اسی پر آئے گی، یاد رکھیں آپ جو کریں گے موت اسی پر آئے گی۔ بلکہ یہ وہ زمانہ ہے ان من اشراط الساعة فجأة الموت، قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی، معلوم نہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا کر۔ اسی وجہ سے خاص طور پر جو ہے نا گانا سننا چھوڑیے ہم لوگ، جب ہم اپنے گھروں میں گانا رکھیں گے، اپنے موبائل میں گھروں میں گانا رکھیں گے، کبھی بھی اس گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو فرشتوں کو داخل کرو،
جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. تعجب ہوگا یہ بات. اگر آپ کے گھر میں فرشتے اگر داخل نہ ہو آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا, کبھی سکون نہیں ملے گا. اچھا سوال یہ ہے کب فرشتے داخل نہیں ہوتے, کب فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی فیہ الصور, جس گھر میں تصویر ہو. آج ہمارے پاس گھر میں البم ہے نا, ہماری شادیوں کا البم ہے ہمارے گھروں میں, آج ہماری پکنک جانے کا البم ہے ہمارے گھروں میں, ہے کئی لوگوں کے گھروں میں. اب ہمارے گھروں میں البم ہے, تصویر ہے. جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. جب فرشتے داخل نہیں ہوگے تو گھر میں کہاں سے سکون ملے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا جو ہے نا 4 سال 50 سال کا جو فوٹو ہے ہم گھر میں رکھتے ہیں یادگار کے لیے. جس گھر میں تصویر ہو, یاد رکھو حدیث, ان الملائکہ, بے شک فرشتے, لا تدخل فیہ الصور, جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. بتائیے ہمارے گھر میں تصویر ہے یا نہیں؟ اٹھا کر جلا دیجیے. نبی کی حدیث ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. بس یہی تو صحابہ کا طریقہ ہے, سمعنا واطعنا. صحابہ نے دین سنا, اس پر عمل کیا. اب سب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھیں کہ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے, پورے صحابہ ایک ہی وقت پورے صحابہ نکال کے پھینک دیتی. یہی تو صحابہ کا طریقہ ہے. ہم بولتی کہ اپنے آپ کو ہم صحیح منہج پہ ہیں, آپ بولتی ہیں کہ آپ صحیح منہج پہ نہیں, تو یہ عمل کرو. ہمارے گھروں میں تصویر ہمارے گھروں میں پائے جاتی, بلکہ آپ ہمارے موبائلوں میں پائے جاتی. یاد رکھیں, اوائڈ کرو. یاد رکھو آج ہمارے پاس ہے اس ماحول. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام کچھ سے بچنے کی توفیق دے. کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہماری تصویریں ہمارے موبائل میں پائے جاتی ہیں, ہماری بچوں کی تصویریں ہمارے موبائل میں. دیکھیں تصویر جتنا ہو سکے ایک مسلمان اس سے دور ہو. ایک حدیث آپ کے سامنے سو, بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تصویر کے متعلق 17 حدیثیں, ایک نہیں 17 حدیثیں. جو بات بتائی گئی 17 حدیث میں, تصویر اٹھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, لعن اللہ المصورین. ایک حدیث. ایک اور حدیث, کل مصور فی النار, ہر تصویر اٹھانے والا جہنم میں داخل ہوگا. تو اسی وجہ سے تصویر سے بچیے. یہ تصویر کوئی آپ کو یاد نہیں دلائے گی. آج کئی لوگ جس کا انتقال ہو چکا ہے, آج ہماری موبائلوں میں ان کی تصویر ہوتی ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کو یاد کریں. نہیں, آپ ان کے حق میں دعا کرو, میت کے حق میں دعا کرو. تصویر دیکھ کے کبھی یاد نہیں آتی, آپ ان کو ہمیشہ دماغ میں رکھو. جب بھی آپ سجدے میں رہو تو ان کے حق میں دعا کرو. یہی تو دین ہم سے چاہتا ہے, یعنی کہ گھر میں سکون چاہتے ہو, گھر میں کبھی تصویر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ابھی مسلمان گھر میں سکون چاہتا ہے تو نفل نماز کا اہتمام کریں. خاص طور پر مرد ہیں, گھر مسجد میں تو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ گھر میں ہی تو نفل نماز افضل ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پڑھ جائے. کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. گھروں میں نماز پڑھنا خاص طور پر جو ہے نا دن اور رات کی 12 رکعت جو سنت ہے, 12 رکعت سنت. فجر سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, 12 رکعت سنت. میں دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, بس یہ 12 رکعت سنت. اپنے گھروں میں پڑھو یاد, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں مرد ایک مسلمان سنت گھر میں پڑھے, یہی افضل ہے. یاد ہے گھر میں, ہاں مسجد میں آپ داخل ہوتے تحیۃ المسجد پڑھیے, تحیۃ الوضو پڑھیے, لیکن افضل ہے کہ ایک مسلمان گھر میں سنتوں کا اہتمام کرے. لیکن خاص طور پر اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو نا, خود بھی تہجد پڑھو, اپنی بیوی کو بھی بولو تہجد پڑھو, اپنی بیوی کو بھی بولو. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ خود تو تہجد پڑھتے اپنی بیوی کو نہیں بولتے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایقظوا صواحب الحجرات, اے لوگوں اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے اٹھاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم نے اپنی بیوی کو تہجد کے لیے ہم نے اٹھایا؟ کبھی ہم نے اٹھایا اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے؟ ہم اپنے بولتی کہ دیندار ہیں, اپنی میری بیوی بھی دیندار ہے, کبھی ہم نے اٹھایا ہو؟ آپ اٹھاؤ اپنی بیوی کو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ, اللہ اس بندے پر رحم کرے گا. یعنی کہ اگر میں کہوں اگر اللہ آپ پر رحم کرے گا کب؟ اگر آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں, وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں. اگر خود بھی تہجد پڑھے, اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. خود میں گھر میں تہجد کا اہتمام کرے, تبھی تو گھر میں سکون ملے گا. اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ خاص طور پر کئی ایسے لوگ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری بیوی بے نمازی ہے, یا کئی ایسی عورتیں بولتی ہیں کہ ہمارا شوہر بے نمازی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں یہاں پر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. یاد دیکھیں جمعے کے دن مسجد بھری ہوئی ہے, فجر میں بھرتی ہے مسجد نہیں بھرتی. یاد ہاں عید کے دن بھرتی. یاد
کیونکہ عید کو جانا ہے. تمام لوگ اس وجہ سے بھرتی ہیں مسجد, لیکن فجر میں نہیں بھرتی, یاد رکھیں. جمعے کے دن تو مسجد بھر جائے, فجر میں کہاں تھے مسلمان؟ یہی تو مسلمان تھے فجر میں بھی, ہم بھی یہی مسلمان تھے فجر میں بھی. کئی ایسے گھر ہیں جس میں بے نمازی رہتی ہیں, یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے اس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا ہے. مشہور حدیث, جلانے کا حکم دیا ہے. اگر شوہر بے نمازی ہے, بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کو سمجھائے. کیوں؟ کیونکہ بے نمازی اتنی خطرناک, یاد رکھیں. قرآن نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز پڑھو, جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان کافر ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کا فتویٰ. یاد رکھیں صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکها فقد کفر, جو نماز چھوڑے گا وہ مسلمان کافر ہے. صحابہ سمجھتے تھے, صحابہ یہی سمجھتے تھے. آج کتنے ایسے گھر ہیں جس میں بیوی بے نمازی ہے تو کبھی شوہر بے نمازی, کہاں سے سکون ملے؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ لاکھوں روپے کما کے آتا ہے, ماں بولتی ہے کہ چھوڑو سو جان, اسے نماز کو مت اٹھا, یہ بیٹا ہے آپ کا. آپ بولتی کہ میرا بیٹا سوتے چھوڑو, آپ اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینکتی ہیں. نعوذ باللہ. نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا. سورہ قیامہ پڑھو, جنتی جہنم سے پوچھیں گے, جنتی جنت میں ہوگا, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل آتے. جنتی جنت میں ہوگا, چھوٹی سی کھڑکی ہوگی جنت میں, جنتی اس کھڑکی کو کھولے گا, جہنمیوں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر, اے جہنمی تم کیوں جہنم میں داخل ہو؟ جہنمی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس گھر میں سکون کیسے ہوگا جس گھر میں بے نمازی ہوتی؟ اسی وجہ سے نمازوں کا اہتمام کرو, خود بھی پڑھو نماز, اپنے بیوی بچوں کو بھی بولو. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, جو نماز چھوڑے گا دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں. یاد رکھنا, اس دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اسی وجہ سے اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو اس کو اپناؤ. یعنی کہ آپ کے خطبے کا جو خلاصہ ہے, گھر میں سکون کب ملے گا؟ سب سے پہلے یہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, ہم اس کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کے لیے کون سا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا. وآوانا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جس گھر میں میں رہتا ہوں میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. جس کا مجھے اور آپ اس کا ترجمہ بھی جو نا معلوم ہونا چاہیے. گھر میں سکون کے لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت. گھر میں کوئی شرکیہ کتاب ہے, من گڑک کتاب, اسے اٹھا کر پھینکیے, تعویذ اٹھا کر پھینکیے. گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو توحید پر رہیے. آپ کی بیوی قبر پرست ہے, آپ پر واجب ہے کہ اسے دین کی دعوت دو. آپ کا بیٹا تعویذ پہنتا ہے, آپ پر واجب ہے کہ اسے دین کی دعوت دو. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا سب سے پہلے اگر توحید ہے ہمارے گھر میں سکون ہوگا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں توحید نہ ہو وہ گھر مردہ گھر ہے. یاد رکھ, مردہ گھر ہے, جبکہ گھر میں سبھی زندہ ہیں, لیکن حدیث کہتا ہے وہ گھر مردہ گھر ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلے گھر میں توحید ہونی چاہیے. دوسرا, گھر کو اگر آپ نعمت والا گھر بنانا چاہتے ہیں, سکون والا گھر بنانا چاہتی ہیں, تو اپنے آپ کو بلکہ خود بھی اور اپنے جو بیوی ہیں, جو مائیں ہیں, وہ بھی دین کا علم حاصل کریں. دین کا علم جب آپ حاصل کریں گے تبھی آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں گے, تبھی آپ اپنے بچوں کو صحیح دین آپ سکھائیں گے. خود آپ کو جو نا دین کا علم آپ حاصل کریں. کم از کم یہ ایک آیت کا ترجمہ حدیث پڑھیے. اب دنیا کمانے کے لیے کتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے لیے 2 مہینے کا سفر کرتے ہیں, 2 مہینے کا سفر کرتے ہیں. ابو زرعہ الرازی مشہور محدث ہیں, انہوں نے مکے کو 2 مرتبہ جا کر آتی صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. کتنا ہم نے علم حاصل کیا. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان اگر آپ کا گھر دیندار ہونا چاہیے تو خود دیندار بنو. تیسری جو چیز ہے قرآن کی تلاوت. آپ کے گھر میں قرآن پڑھا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن آن کر کے چھوڑ دیتی بس, یا قرآن آن کریں وہاں اپنے کام میں گپ شپ میں رہتے ہیں. نہیں, قرآن جب آن کریں گے آپ کو غور سے سننا پڑے گا, آپ کو غور سے سننا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کیا مطلب ہے؟ غور سے تم قرآن سنو, غور سے قرآن سنو. یا قرآن آن ہے, یہاں ہم لوگ غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں, یہاں لوگ دکان میں قرآن آن کرتے ہیں, یہاں لوگ اپنا کام کرتے بیٹھتے ہیں. قرآن کی بے حرمتی یاد ہے. قرآن جب آپ آن کرتے ہیں, بلکہ سورہ جن آپ پڑھیے, جن جب قرآن سنتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. یہ جن قرآن بڑے غور کے ساتھ قرآن سنتے ہیں. یہ جن غور سے قرآن سننے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے گھر میں آپ قرآن کی تلاوت کیجئے تو گھر میں آپ سکون ملے گا. اسی طرح گھر میں سکون چاہتے ہو, بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجئے. شوہر سے اگر کوئی غلطی ہوتا ہے تو بیوی معاف کرے.
تو ہی اللہ نے کہا پارہ نمبر 4 میں والعافین عن الناس، اگر شوہر بیوی کو معاف کر دیتی ہے، بیوی شوہر کو معاف کرتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دیتی ہے۔ جنت سے بڑی کوئی اور چیز ہے ہمارے لیے؟ جنت سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان گھر میں اگر اچھا ہی چاہتا ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے تو نرمی اختیار کرو۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو جو ہے گانا وغیرہ آن مت کرو، یاد رکھو اللہ کے لیے گانا منع کرو۔ اگر آپ گانا آن کریں گے اپنے بچوں کو سنائیں گے، کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں رہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ منافق منافق، یہ منافق کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم؟ یہ منافق حدیث میں آتا ہے کہ الغینا ينبت النفاق فی القلب، گانا سننے سے ایک مسلمان منافق بنتے جاتا ہے، منافق بنتے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو گانا سنائیں گے، کارٹون رکھے دیں گے، وہ جب گانا میوزک سنے گا یہیں سے تو نفاق شروع ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک مسلمان گانا اپنے گھروں میں کبھی نہ رکھے، کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح اپنے گھر میں اگر تصویر ہے، فوٹو ہے، کبھی اس گھر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح تہجد کا اہتمام کیجیے، خود بھی تہجد پڑھیے، اپنی بیویوں کو بھی تہجد کے لیے اٹھائیے۔ اسی طرح جس گھر میں بے نمازی ہے اس گھر میں بھی کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن و سلامتی والا گھر بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔